السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوئی ایک اور بہت پیاری سی کہانی۔ اس کا نام ہے پاگل ماں کا عظیم بیٹا۔ سنیے۔ ماں جیسی بستی دنیا میں ہے اور کہاں، نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں۔ ایک سعودی لیڈی ڈاکٹر قصہ سناتی ہے کہ رات گئے کا وقت تھا، شہر سارا نیند کی آغوش میں تھا۔ اس رات ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی تھی۔ ایک خوبرو جوان عمر رسیدہ خاتون کو پیٹھ پر اٹھائے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ گئی، اس بزرگ خاتون کو کرسی میں بٹھانے میں اس نوجوان کی مدد کی۔ وہ عمر رسیدہ خاتون کرسی پر بیٹھتے ہی اس نوجوان پر چیخنے لگی، اپنی چادر کے پلو سے اسے مارنے لگی، اس کے چہرے پر تھوکنے لگی، پھر خود ہی روتے ہوئے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک پکڑے رکھا۔ میں نے حیرت کے عالم میں اس جوان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں جی ہے، ان کا شوگر لیول بہت ہائی ہوا ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں اسے چیک کرنے لگی۔ اس خاتون نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دیں، گالیاں، چیخنا اور جوان کے چہرے پر تھوکنا۔ وہ جوان مسکراتے ہوئے اس کے لیے دعائیں دیتا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ قصہ کیا ہے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ گویا ہوا کہ میرے والد نے کئی شادیاں کی لیکن اولاد انہیں نصیب نہ ہوئی۔ حالت یہ تھی کہ مزید کوئی عورت میرے والد سے شادی کرنے کے لیے راضی ہی نہ تھی۔ میرے دادا کی نظر میری والدہ پر پڑی، جو کہ پیدائشی طور پر عقل کی نعمت سے محروم تھی، یعنی پاگل تھی۔ دادا اور والد نے مشورہ کیا کہ شاید اس خاتون سے اولاد ہو جائے۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے بعد میرا والد اس پاگل عورت کو طلاق دے دے گا۔ شادی کے پہلے سال ہی میری ولادت ہوئی اور سال کے اندر ہی میری والدہ کو طلاق۔ 10 سال کی عمر تک میں والدہ کے بغیر پرورش پاتا رہا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن میں پل پل ممتا کے لیے ترستا رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے والدہ کا پتہ مل گیا۔ تب سے اب تک 20 سال گزر گئے۔ میں ایک گمنام قصے میں اپنی ماں کے ہمراہ زندگی گزار رہا ہوں۔ گمنام قصبے میں اپنی ماں کے ہمراہ زندگی گزار رہا ہوں، بے معنی اور گمنامی کی زندگی۔ نوجوان نے مزید بتایا کہ رات کو سوتے وقت میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دے کر سوتا ہوں کہ کہیں یہ اٹھ کر دور کہیں نہ نکل جائے۔ یہ مجھ پر چیختی بھی ہے، غصہ بھی ہوتی ہے اور جو چیز ہاتھ لگے اسے اٹھا کر مجھے مارتی بھی ہے اور پھر مجھے سینے سے لگا کر دیر تک پیار بھی کرتی ہے۔ میں نے اس جوان سے پوچھا کہ کیا یہ جانتی ہے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں؟ جوان کہنے لگا نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔ ان کا غصہ، ان کی مار، ان کی ڈانٹ، اب ان چیزوں کو ہی میں ماں کا پیار سمجھتا ہوں۔ ان کے قریب رہ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اب جس کا جی چاہے وہ اس جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اس کی خدمت کر کے، اس سے محبت کر کے اور اسے عزت و احترام دے کر۔ ہر رشتے میں خود غرضی شامل نہ ہو سکتی ہے مگر ماں کے رشتے میں کوئی خود غرضی شامل نہیں ہوتی۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پرخلوص ہے۔ اس کی زندگی کا محور صرف اور صرف اس کی اولاد ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اس کی دعائیں سائے کی طرح پیچھا کرتی ہے اور اس کی دعاؤں سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ وہ بے قرار ہو تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ آپ نے یہی جواب دیا۔ چوتھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد ہوا تیرا باپ۔ اسلام میں ماں کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جس نے بچوں کو اپنا دودھ پلا پلا کر پالا پوسا، ان کی پرورش میں اپنی ہر راحت قربان کر دی، اپنا ہر آرام ترک اور اپنی ہر خواہش نثار کر دی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ماں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں کا چہرہ بھی اتنا حسین ہے تسبیح کے دانوں کی طرح۔ اقبال میں پیار سے دیکھتا گیا اور عبادت ہوتی گئی۔ ماں وہ عظیم نام ہے جس کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں میں عالمی تہذیبی ورثے اور زبان و ادب میں جو الفاظ تخلیق کیے گئے وہ اس کے بلند مقام کا استعارہ اور ماں سے عقیدت و محبت کا حسین اظہار ہے، جبکہ دین فطرت اور دین رحمت نے ماں کی عظمت، خدمت اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو درس دیا ہے
وہ سب سے منفرد اور بے مثال ہے، ماں کائنات کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ اس کی شفقت و محبت اور خلوص و وفا کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اقبال اسرار خودی میں اسلام میں ماں کی عظمت کے حوالے سے اپنی مشہور فارسی نظم درمانی اے کہ بقائے نور میں لکھتے ہیں کہ ماں کے منصب اور اس کے حفظ و احترام کا ضامن اسلام ہی ہے۔ اقبال کی نظم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹھیک طور پر دیکھو تو ماں کا وجود رحمت ہے، اس کی بنا پر کہ اسے نبوت سے نسبت ہے۔ اس کی شفقت پیغمبرانہ شفقت جیسی ہے جس سے قوموں کی سیرت سازی ہوتی ہے۔ ماں کے جذبہ محبت کی بدولت ہماری تعمیر پختہ تر اور پیشانی کے سلوٹوں میں ہماری تقدیر پنہاں ہوتی ہے۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں اور اسی سے امت ہے۔ اس میں بڑے بڑے نکات ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ملتے رحمی رستے کی تکریم پر قائم ہے۔ اگر یہ نہیں تو زندگی کا ہر کام خام رہ جاتا ہے۔ ممتا سے زندگی سرگرم ہے، ممتا سے ہی زندگی کے اسرار بے نقاب ہوتے ہیں۔ ہماری ملت کی ندی میں ہر پیچ و تاب ماں سے ہے۔ اس ندی میں موج، گرداب اور بلبلے اسی وجود کے باعث ہے۔ ملت کو ماں کے آغوش سے اگر ایک مسلمان حاصل ہو جائے جو غیرت مند اور حق پرست ہو تو ہمارا وجود ان پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے۔ اس شام کی بدولت ہماری صبح دنیا کو روشن کر دے۔ مختصر یہ کہ ماں جنت کا وہ پھول ہے کہ جس کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ ماں کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھے جن کی مائیں بچپن میں اس جہان فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ ماں کے بغیر انسان اس شاخ کی مانند ہے جو زمانے کی تیز ہواؤں اور دھوپ کی تپش کے بغیر کسی سائبان کے سامنا کرتی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ راقم سمیت سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ان کی اولاد پر قائم و دائم رکھے اور اولاد کو بھی ماؤں کی عزت و تکریم اور خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیوز میری اچھی لگتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں ہمیشہ شیئر کیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، اور اپنے کمنٹس دے کر مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔